سرگوشیوں والا نقشہ۔ ایک سورج سے بری وادی میں جو ایک چمکتی ہوئی دھند کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جو باہر والوں کو دور رکھتی تھی، فلٹرنگ پریوں کی رہائش تھی۔ وہ اپنے چھوٹے رنگ برنگے پنکھوں اور کہانی سنانے کی حیرت انگیز صلاحیت کے لیے مشہور تھی۔ ہر پری کے پاس ایک چھوٹا چمکتا ہوا یادگار شبنم قطرہ ہوتا تھا، جادو کا ایک خاص قطرہ جس میں ان لوگوں کی کہانیاں، گیت اور تاریخ محفوظ ہوتی تھی۔ جب کوئی پری کہانی سناتی تھی تو ان کا شبنم قطرہ روشن ہو جاتا تھا اور کہانی گھومتی ہوئی روشنیوں میں زندہ ہو جاتی تھی۔ ان کی رہنما ملکہ لونا تھی، ایک پری جس کے اپنے شبنم قطرے میں سب سے پرانی اور خوبصورت کہانیاں محفوظ تھی۔ اس کا بیٹا پپ ایک نوجوان پرجوش پری تھا جو ہمیشہ نئی کہانیاں سنانے کا شوقین رہتا تھا، حالانکہ اسے ابھی تک اپنی کوئی خاص کہانی نہیں ملی تھی۔ پپ کے پنکھ نیلے اور سبز رنگوں سے چمکتے تھے اور وہ اکثر دھند کے پار کی مہم جوئی کا خواب دیکھتا تھا۔ ایک صبح ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فلٹرنگ پریوں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ ان کے یادگار شبنم قطرے خاموش ہو چکے ہیں۔ چاہے انہوں نے کتنی ہی کوشش کی، وہ اپنی کہانیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ قطروں کے اندر کی روشنیاں مدھم ہو گئی تھی، بمشکل ٹمٹما رہی تھی۔ اپنی کہانیوں کے بغیر پریاں گمشدہ محسوس کر رہی تھی۔ ان کی روایات، ان کے گیت، یہاں تک کہ ان کی پہچان بھی مٹتی جا رہی تھی۔ ان کی وادی کو تحفظ فراہم کرنے والی چمکتی ہوئی دھند بھی پتلی ہونے لگی۔ ملکہ لونا پریشان تھی۔ اسے ایک قدیم کہانی یاد آئی کہ اگر پریوں کا اپنا ماضی سے تعلق ختم ہو جائے تو ایک عظیم خاموشی چھا جائے گی۔ اس نے سب سے پرانے طوماروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے سرگوشیوں والے نقشے کے بارے میں بتایا، ایک افسانوی نقشہ جو گونجتے باغ کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تمام گمشدہ کہانیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور جس کی حفاظت خاموش بننے والی کرتی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سرگوشیوں والا نقشہ کہاں ہے یا اسے کیسے بیدار کرنا ہے۔ پپ اپنی ماں کی پریشانی اور اپنے لوگوں کی اداسی دیکھ کر اپنے اندر ایک بہادر چنگاری محسوس کرتا ہے۔ میں سرگوشیوں والا نقشہ تلاش کروں گا، اس نے اپنی چھوٹی سی آواز میں عزم کے ساتھ کہا۔ ملکہ لونا نے اسے ایک قدیم خاص پار دیا، ایک یادگار جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب سچی کہانیاں قریب ہوتی ہیں تو وہ نرمی سے گونجتا ہے۔ یہ پار بہت سے سفروں کی یادوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اسے اپنی رہنمائی کرنے دو۔ پپ پتلی ہوئی دھند کے پار چلا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کا صرف خواب دیکھا کرتا تھا۔ باہر کی دنیا وسیع اور نامانوس تھی۔ وہ بلند و بالا پہاڑیوں پر اور گھنے درختوں کے جنگلوں سے گزرا۔ اس کا قدیم پار گونجا، اسے کسی چیز کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جلد ہی ایک عجیب جگہ پر پہنچ گیا، ایک ایسا جنگل جو قدیم مڑے ہوئے درختوں سے بھرا ہوا تھا، جن کی چھال عجیب مدھم نشانات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ نشانات لکیروں اور علامات کی طرح لگتے تھے، لیکن وہ بدلتے رہتے تھے، جیسے الفاظ بننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچانک ایک چھوٹی چمکتی ہوئی مخلوق اس کے پاس سے گزری، ایک شرارتی گلمرنگ اسپرائٹ۔ یہ اسپرائٹ چمکدار اشیاء جمع کرنے اور شرارتیں کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے پپ کا قدیم پار چھیننے کی کوشش کی۔ پپ بجلی کی تیزی سے بچ کر گھوما۔ رکو، اس نے پکارا، میں لڑنا نہیں چاہتا، مجھے مدد کی ضرورت ہے، ہماری کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ گلمرنگ اسپرائٹ رک گیا اور اس کا تجسس بڑھ گیا۔ پپ اپنے لوگوں کی کہانیاں بانٹنے کی روایات کو یاد کرتے ہوئے اپنا مدھم شبنم قطرہ بڑھایا۔ میں ابھی کہانی نہیں سنا سکتا، لیکن مجھے ایک پہیلی یاد ہے جو میری دادی نے سنائی تھی۔ میرے پاس شہر ہیں لیکن کوئی گھر نہیں، جنگلات ہیں لیکن کوئی درخت نہیں، اور پانی ہے لیکن کوئی مچھلی نہیں۔ میں کیا ہوں؟ گلمرنگ اسپرائٹ نے گہرا سوچا، پھر ہنسا۔ ایک نقشہ! پپ مسکرایا۔ بالکل۔ پھر اس نے درختوں پر بنے نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ ایک نقشہ ہو سکتا ہے؟ گلمرنگ اسپرائٹ، جسے پہیلیاں اور پزل بہت پسند تھے، قریب سے دیکھا۔ اس کی چھوٹی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ ایک نقشہ ہے، اس نے پکارا، لیکن یہ سو رہا ہے۔ اسے بیدار کرنے کے لیے ایک کہانی کی ضرورت ہے۔
پپ کو احساس ہوا کہ درخت خود سرگوشیوں والا نقشہ تھے، لیکن اگر اس کا شبنم قطرہ خاموش تھا تو کہانی کیسے سنائے؟ اس نے ایک کہانی یاد کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی کہانی اسے فلٹرنگ ہیرو کی طرح ایک بہادر کہانی یاد آئی جس نے اپنی دادی کو ایک بڑے سیلاب سے بچایا تھا۔ جیسے ہی اس نے یاد سے الفاظ بولے، اس کا قدیم پر اونچی آواز میں گونجا اور درختوں پر بنے نشانات چمکنے لگے، لکیریں اور راستے بن گئے۔ گلمرنگ سپرائٹ جو حیران تھا، اسے چمکتی ہوئی لکیروں کا پیچھا کرنے میں مدد کی۔ سرگوشیوں والا نقشہ انہیں ایک ویران غار کی طرف لے گیا جو تاریک اور خاموش تھی۔ یہ گونجتا باغ تھا، مرکز میں ایک اونچا تاریک کرسٹل ایک عجیب جذب کرنے والی توانائی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی حفاظت کر رہی تھی خاموش بننے والی ایک بڑی خوفناک مکڑی جیسی پری جس کے پنکھ سائے کے بنے تھے۔ اس کا جال کرسٹل کے گرد چمک رہا تھا، مدھم روشنی کے ٹکڑوں گمشدہ کہانیوں کو پھنسا رہا تھا۔ خاموش بننے والی بولی، اس کی آواز پتیوں کی سلسلاہٹ جیسی تھی۔ تم کہانیوں کی تلاش میں ہو چھوٹی پری؟ وہ اب میری ہیں، وہ میرے کرسٹل کو خوراک دیتی ہیں، عظیم خاموشی کو روک کے رکھتی ہیں، ایک خاموشی جسے تمہارے لوگوں نے نادانستہ طور پر پیدا کیا تھا۔ اس نے ایک چونکا دینے والی سچائی کا انکشاف کیا۔ صدیوں پہلے فلٹرنگ پریوں نے اپنی خوشی کی خاطر نادانستہ طور پر اپنے شبنم کے قطروں میں کہانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جادو کیا تھا تاکہ وہ گم نہ ہوں۔ غلطی سے گونجتے باغ کا راستہ بند کر دیا تھا جو تمام کہانیوں کا مرکزی ذخیرہ اور ایمپلیفائر ہونا چاہیے تھا۔ خاموش بننے والی یہاں پھنسی ہوئی تھی، مٹتی ہوئی کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے غائب ہونے سے پہلے بچانے کی مایوس کن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کرسٹل اگرچہ تاریک تھا، انہیں ذخیرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پپ حیران ہو کر جال میں پھنسی ہوئی گمشدہ کہانیوں کو دیکھا۔ اسے اپنی دادی کا چہرہ نظر آیا جو اداسی سے چمک رہا تھا۔ اسے وہ محبت اور خوشی یاد آئی جو ان کہانیوں کو سنانے سے ملتی تھی، اور اب کہانیاں بانٹنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا، لیکن کہانیاں بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، پنسانے کے لیے نہیں۔ اس نے پکارا، وہ زندہ رہتی ہیں جب انہیں سنایا جاتا ہے۔ خاموش بننے والی بے حس رہی۔ اگر کہانیاں بلا دی جائیں تو ان کا کیا فائدہ؟ اس نے چیلنج کیا۔ میرا کرسٹل انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ پپ تعلق کی طاقت اور سچی کہانی سنانے کی اہمیت کو یاد کرتے ہوئے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ شبنم کا قطرہ بلند کیا اور اسی کے پاس اپنی سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کچھ زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے گلمرنگ سپرائٹ کی بات سنی تھی، دریا کی ٹرول کو سمجھا تھا، کہانی سے ایک لطیف اشارہ اور کچھ دیر سوچنے کے بعد، اور سرگوشیوں والے نقشے سے جڑا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا، نہ صرف ایک پرانی کہانی کو دوبارہ سنانا بلکہ اپنے سفر کو بانٹنا، اپنے خوف، اپنی امیدیں، اپنی ملاقاتیں اور وہ نئی دوستیاں جو اس نے بنائی تھی اس راستے میں۔ اس نے پار کی گونج اور سپرائٹ کی مدد کی پہلی نقشے کے راستے کی وضاحت سب کچھ بیان کیا۔ جیسے ہی پپ نے اپنی سچی کہانی سنانی شروع کی، قدیم پر لرزنے لگا اور یہاں تک کہ گونجتا باغ بھی گونجنے لگا۔ اس کا شبنم قطرہ تیزی سے روشن ہوتا گیا، اب صرف پرانی کہانیوں کی عکاسی نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک نئی کہانی بنا رہا تھا۔ اس کی کہانی کی روشنی خاموش بننے والی کے کرسٹل پر چمکی، اسے توڑنے کے بجائے روشنی اس سے جڑنے لگی۔ کرسٹل دھڑکا، اب تاریک نہیں بلکہ ایک روشن جامنی رنگ کا۔ جال میں پھنسی ہوئی کہانیاں ٹوٹی نہیں، وہ باہر بہنے لگی، چھوٹی خوشگوار روشنیوں کی طرح واپس وادی کی طرف۔ خاموش بننے والی کے سائے والے پنکھ بدل گئے، ان کے نیچے روشنی کے مدھم نمونے نظر ہوئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے سرگوشیوں میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرم گیت نما لہجہ لوٹ آیا، کہانیوں کو بہنا چاہیے۔ اس کا کرسٹل گونجتے باغ کا دل بن گیا، اب کہانیوں کو پھنسا نہیں رہا تھا بلکہ انہیں بڑھا رہا تھا، ایک ایسے اشارے کی طور پر کام کر رہا تھا جو دنیا کے تمام یادگار شبنم قطروں کو جوڑتا تھا۔ پپ فلٹرنگ وادی میں واپس لوٹ آیا، نہ کسی نمونے کے ساتھ بلکہ کہانیوں کے بحال شدہ بہاؤ کے ساتھ۔ پریوں کے شبنم قطرے
روشن چمک اٹھے۔ ان کی یادیں اور جادو واپس آ گئے۔ ان کی وادی کے گرد چمکتی ہوئی دھن مضبوط ہو گئی، نہ ایک رکاوٹ کے طور پر بلکہ نئے سرے سے متحرک گونجتے ہوئے باغ میں ایک جادوئی قطع تعلق کے طور پر۔ ملکہ لونا نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، بے حد فخر محسوس کرتے ہوئے۔ پپ، جو کبھی صرف ایک متجسس پری تھا، ایک حقیقی کہانی سنانے والا بن گیا تھا، نہ صرف کہانیاں سنا کر بلکہ انہیں جی کر اور ان کی حقیقی طاقت کو سمجھ کر۔ فلٹرنگ پریوں نے سیکھا کہ کہانیاں صرف یادیں نہیں ہیں جنہیں محفوظ رکھا جائے، بلکہ زندہ چیزیں ہیں جنہیں بانٹا جائے۔ ہر نئی کہانی ہر آواز کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اور پپ کا اپنا شبنم قطرہ، جو ایک مستقل روشنی سے درک رہا تھا، سب سے عظیم کہانی کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اسے چھوٹی سی پری کی کہانی یاد آئی جس نے سرگوشیوں میں نقشے کو بیدار کیا اور کہانیوں کی دنیا کو دوبارہ جوڑا۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔